اور ہم نے تو سنا ہے کہ آنے والا مسیح مہدی مہادیو جو ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے خود سے، لوگ کہیں گے کہ وہ مہدی علیہ السلام ہے دیکھو، اور بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان کعبۃ اللہ میں، گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا، کعبۃ اللہ کا گھیراؤ کیا جائے گا، اس میں سے ان کو زبردستی نکالیں گے اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں، آنے والا مہدی علیہ السلام تو دعویٰ نہیں کرے گا، اور آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ کہیں لکھا ہے کتابوں میں، حدیثوں میں، یا قرآن میں، یا اور کوئی کتابوں میں کہ آنے والا مسیح مہدی یعنی مہدی علیہ السلام جو ہے دعویٰ بھی کرے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور رہی جناب بات تصویر کشی کی، تصویر کشی اسلام میں جائز ہے، لیکن بے حیائی کے لیے، بے شرمی کے لیے، اور کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے جائز نہیں، شرک کے لیے جائز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ میں، یعنی کعبہ یعنی مکہ میں، آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے نماز 5 وقت ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا جتنے لوگ ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ یہ ویڈیوگرافی عام کر دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک پروف ہے، اور یہ آیت کی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں میں سے تم کو آیات بتائیں گے، نشانیاں بتائیں گے۔ تو فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں، کرامین اور کاتبین۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا، لیکن آج لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کیمراز کی وجہ سے، فوٹوز کی وجہ سے۔ تو فوٹوز شرک کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میرا اسلامی ڈریس نہیں، تو یہ میرا پورا اسلامی ڈریس ہے۔ اسلامی ڈریس ہے کیا؟ پیٹ کے اوپر اور پیروں کے نیچے ستر ہونا چاہیے اور پاکیزگی ہونی چاہیے، لہٰذا میرا حلیہ بالکل ایسے ہی ہے، میرے بال کندھے تک ہوں گے، یہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی ہے۔ اور آپ دیکھیے ہندوازم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ کلکی اوتار کی آپ تصویر دیکھیے، کلکی اوتار کلین شیو، شیوا، بدھا، شری رام، شری کرشن سب کلین شیو۔ تو یہ ہندوستان میں آیا ہوں تو یہاں کی زبان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کو پہچانت نہیں ہوتی داڑھی والے اوتار کی، لہٰذا میں جیسا ہوں بالکل میری ایسے ہی آنے کی خوشخبری دی گئی ہے ہر مذہب میں، لہٰذا میں آ چکا ہوں، تو میں بالکل ماڈرن رہوں گا، سو میں ماڈرن ہوں بالکل۔ اب آپ دیکھیں میرے ماتھے پر آپ کو وی کا نشان بھی نظر آئے گا، اور پھر جو دیکھ رہے ہیں یہ سارے نشانات موجود ہیں، میرے پورے جسمانی نشانات، میرے سارے نشانات، تو میں ویسا ہی ہوں جیسا میرے بارے میں بھوشوانی کی گئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پر میں آیا ہوں ہندوستان میں تاکہ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ اور آپ نے کہا بھی کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ مسیح مہادیو ہے۔ ذرا غور کیجئے، میں آیا ہوں کلیوگ میں، جاہلوں کے دنیا میں، جہاں پر لوگ تو دنیا میں بہت ہی مذہبی لوگ ہیں، 200 کروڑ عیسائی لوگ ہیں، 180 کروڑ مسلمان ہیں، 90 کروڑ، 80 کروڑ، 70 کروڑ ہندوز ہیں، اور 35 کروڑ بدھسٹ ہیں، لیکن سب کے سب اپنے مذہب سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور ایسے دور میں، جہالت کے دور میں تو اعلان کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے خاصد، تم میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور خود وہ کہہ رہا ہے حفاظت کریں گے کیونکہ لوگ شریر ہوں گے۔ اسی طریقے سے احادیث میں کھلا آیا ہے کہ بہار الانوار احادیث دیکھیے آپ، دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہی تو پناہ لے گا شخص، کعبہ میں نہیں۔ کعبہ سے مراد ایکچولی خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا گھر تھا، جس سے باہر نکالا جانا ہے، کیونکہ گھر میں جو ہے کعبۃ اللہ ایسی جگہ نہیں ہے جو جا کے کوئی چھپ کے بیٹھ جائے، اس کے اندر کچن ہے، باتھ رومس ہیں، یا فین لگے ہیں، یا کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ جا کے رہ جائیں۔ یہ خواب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کی تعبیر یہ نکلی کہ مسیح مہدی مہادیو جو ہوں گے وہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہی لوگوں کے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ حقیقت میں اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی، نہ ہی حقیقت میں خانہ کعبہ کو کوئی ڈھائے گا، نہ حقیقت میں کوئی خانہ کعبہ میں گھس کے اصلی مسیح مہدی یعنی میں وہاں پر گھس کے کوئی پناہ لوں گا، کیونکہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ تعبیر تھی، اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی، یہ خواب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے۔ ذرا غور کریے، جاہلوں کے دور میں، کلیوگ میں آتا ہوں، اور میں جب تک کہ ان کو نہ بتاؤں، یہ اندھے لوگوں کو، عقل کے اندھے لوگوں کو، جو گمراہ ہیں، جس کو پہچانے کی تمیز نہیں ہے، اور ان میں دعویٰ نہیں کروں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر قرآن حدیث پڑھیں پوری طریقے سے مکمل، تو کھلا لکھا ہوا ہے دعویٰ کرے گا، اور دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ کچھ جاہل لوگوں نے حدیث کے آدھے معنی پڑھے ہیں،
کہ رکن اور مقام کے درمیان بیت ہوگی، یعنی رکنے کی جگہ اور اس کا اصلی مقام کی جگہ۔ یہ خواب کی تعبیر ہندوستان میں نکلی، اوپر پلی، راجندر نگر، تلنگانہ اسٹیٹ، انڈیا میں یہ واقعہ ہو گیا 2012 میں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے گھر سے جب باہر نکالا گیا، جبکہ میں پسند نہیں کر رہا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ نشان پورا ہوا۔ تو بہار الانوار حدیث میں اس کے جو صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے، اس کا پورا حصہ باقی کا بہار الانوار حدیث میں ملتا ہے آپ کو، باقاعدہ وہ دن تاریخ بھی ملتی ہے، وہ وقت بھی ملتا ہے، اور میں کیا بول کر باہر آؤں گا وہ بھی ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ اکبر کہہ کر باہر آنا مسیحا کا ایوننگ کا وقت ہے۔ 14 مئی کا ذکر آتا ہے، اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہندوستان سے، تو اسرائیل نیشن قائم ہوتا 14 مئی کو، تو تبدیل جب کیا گیا تو 14 مئی ہندوستان میں اسرائیل مسیحا کو کہا گیا، شہزادے کو خان کو۔ لہٰذا یہ نشان پورے ہوئے۔ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں آئے گا مسیحا مہدی، وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں قرآن حدیث کی، تو اس کی تعبیر ہندوستان میں ہونا تھا، ویسا ہو گیا الحمدللہ۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے جھوٹے دعوے دار ہوئے، تقریباً 3000 لوگوں نے تو ایران میں دعویٰ کیا، وہ لوگ قید پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی ہندوستان میں بھی کئی لوگوں نے دعویٰ کیا، اور بہت سے دنیا میں الگ الگ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں، کل کی اوتار کہتے ہیں، مہدی کہتے ہیں۔ تو کیا آپ کو ایسا کیا لگا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے؟ آپ کو ایسا کیا لگا آپ میں جو آپ کو ایسا لگا کہ آپ مسیحا ہو گئے؟ ہاں، کیا آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا اللہ کا آسمان سے؟ کیا آپ کو جو ہے نا وحی ہوئی، آواز آئی اللہ کی؟ آپ کو ایسا کیسے لگ گیا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہیں؟ کوئی اس کا ثبوت؟ ہاں، ایسا تو کوئی بھی دعویٰ کر لے گا۔ آپ کو محسوس کب سے ہونا ہوا ایسا؟ مطلب آپ ایسا محسوس کب سے کر رہے ہیں اپنے آپ کے بارے میں؟ بتائیے آپ کو ایسا کیوں لگا کہ آپ ہی مسیحا ابن مریم دوبارہ جنم لیے ہیں مہدی علیہ السلام بن کر، اور دوسرے چھوٹے دجال ہیں؟ بتائیے کیوں لگا آپ کو؟ ایسی کیا خاص چیز آپ میں نظر آئی؟ آپ کو ایسا کب سے محسوس ہو رہا ہے؟ بتائیے، کیا کہ واقعی آپ ہی وہ ہیں اور دوسرے نہیں؟ آپ ہی جو ہے سب کچھ اور دوسرے پانی پانی؟ بتائیے۔ ہاں، اور آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کیا کوئی فرشتہ آ کر بولا یا اللہ کی آواز آئی کہ آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہو؟ تو بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بشارت دے دی تھی کہ مجھے وہ ہدایت کرے گا، اور نبوت کا 40واں حصہ ہے خواب، خوشخبری کے والے خواب۔ میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہٰذا نبوت کا جو 40واں حصہ مومنوں میں برقرار رہے گا وہ بشارت۔ تو میں کون ہوں مجھے خواب سے بتایا جاتا ہے۔ اللہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہوا، میرے سامنے کوئی فرشتہ آ کر میری گواہی نہیں دیا، جبکہ یہ حدیث میں لکھا ہے کہ 44,000 فرشتے اس مسیحا مہدی مشن کے ساتھ لگے ہوں گے، جو اپنے کام پر لگے ہیں۔ میرے بیویاں کہیں پیدا ہوتے ہیں، میرے بچے جب پیدا ہو رہے ہیں، میرے والدین کا نام رکھنا، اور دنیا کے الگ الگ کونے سے جو لوگوں کا ذکر ہے وہ لوگ میرے زندگی میں آنا، اس سب کو جو مینج کیا جا رہا ہے، یہ کئی ہزار فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مجھے آپ نے کہا معلوم کیسے ہوا؟ جب میں 18 سال مکمل کر کے 19ویں سال میں قدم رکھا، تب میرا ظہور مسیح دجال کے خلاف 1991 میں دسمبر میں ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے میری مدد فرمائی، اور مجھے پتہ چلا کہ میں وہ مسیحا مہدی علیہ السلام ہوں جس کے منتظر ساری دنیا تھی۔ تو جب میں نے اعلان کیا، مسجد اقصی قادیان پنجاب میں، جو ڈمیسکس کے ایسٹرن سائیڈ ہے، بالکل سفید مینارہ جو مسیح دجال نے بنایا، لہٰذا اس وقت پتہ چلا۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے خواب سے بتایا، رسول نبی کا فرق بتایا، مسیح دجال کو بتایا۔ تب میں جب دیکھا سارے نشانات اٹھ کر کتابوں میں جب تحقیق کرا، قرآن حدیث کیا ہے مجھے پتہ نہیں تھا پوری طریقے سے، حالانکہ پڑھتا تھا میں، لیکن اس کے اندر کے جو راز تھے وہ مجھ پر کھلنا شروع ہوئے خوابوں کے ذریعے، اور میرے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں اس کی پہلے سے بشارت موجود ہوتی ہے۔ جیسے میرا ظہور لکھا تھا دمشق کے مشرقی علاقے میں فجر کے وقت، مسیح دجال جب سفید یا گدھے پر ایروپلین میں آئے گا ایک باڈی گارڈ کے ساتھ، تو یہ سین ہوتا ہے۔ پھر وہ سین مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بارے میں لکھا تھا، یہ اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ وہ خوابوں کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ جب سکھایا اور ہدایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے لگے ہوتے ہیں جو
माइंड में डालते हैं तो वो सारे वाक़यात जो ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले थे, वो सारे वाक़यात जिसमें दावतुल मिनल अर्श, एक फरिश्ता आपने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही देना, ये वाक़या मेरे साथ 2015 में होता है। उससे पहले मेरा ऐलान हो चुका होता है 1991 में, जब मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं, कोई मदरसे से फारिग नहीं। तो ये जो निशानात हैं ये पूरे अल्लाह करके बता रहा है। वो सारे वाक़यात जो ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम कल की अवतार लॉर्ड शिवा के साथ होने वाले थे, वो पूरे मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो मसीह महादेव जिसका अल्लाह ने वादा किया था वो मैं हूँ। समझ रहे हैं? मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोर बनकर गवाही देना और मेरे को रेस्पॉन्ड करना, वो वाक़या हुआ जिसकी वीडियोग्राफी बाकायदा मौजूद है, आप देख सकते हैं, और नेचुरल रिकॉर्डिंग की गई है बगैर कोई एडिटिंग के। लिहाजा सारे वो निशानात मुझ पर हुए हैं और होते आए हैं, और सच्चे ख्वाब से मुझे तालीम दी गई है, और उसकी तस्दीक कुरान, हदीस, बाइबल, वेदों, कुरानों से होती है, जिससे मुझे पता चला कि वो शख्स मैं हूँ और मेरे अलावा दुनिया में और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि 1400 से ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स मुझ पर पूरे फिट हुए हैं। माँ बाप का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे कितने होंगे, बीवियाँ कितनी होंगी, बीवियों के नाम क्या होंगे, उनके रंग रूप क्या होंगे, सारे निशान, मेरे साथ वाक़यात क्या क्या होंगे, मेरे साथ ज़िंदगी के वाक़यात क्या क्या होंगे, कितने हमले होंगे, क्या होगा, मैं क्या क्या करूँगा, सब कुछ लिखा हुआ साबित होता है। दावतुल मिनल अर्श कौन से साल निकलेगा, याजूज माजूज कब निकलेंगे, लॉकडाउन कैसे होगा इंडिया में, मसीहा मेरा महरूस हो जाना, ये सब कुछ लिखा हुआ 100% साबित हुआ है, जिस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ 100% सबूत के साथ। समझ में आई बात? अब जो ये वाक़यात पूरे हुए हैं मेरे साथ, ना तो ये मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के साथ हुए, ना कोई दूसरे छोटे दज्जालों के साथ हुए, ना कोई दुनिया में झूठे दावेदार जितने मेहदी अलैहिस्सलाम का होने का दावा करे, ईसा इब्ने मरियम होने का दावा करे, मसीहा होने का दावा करे, कल की अवतार होने का दावा करे, ये सारे वाक़यात उनके साथ नहीं हुए, बल्कि 1400 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स में से 1% भी उनके साथ नहीं हुए, और मेरे साथ 100% होते हैं। साथ में टाइम पीरियड मैच करता है पूरी तरीके से। 1400 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुकम्मिल होते हैं, और फिर पूरा वाक़या मेरे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ ज़ाहिर हो जाता है, और फिर मिलेनियम आता है, 3rd मिलेनियम की स्टार्टिंग भी हो जाती है। ये सारे निशानात उस वक्त पर होना, और अल्लाह ताला की गाइडेंस मुझे ख्वाब के ज़रिए होना, और फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला मेरा सीन कंप्लीट करवाना, मेरे को पूरी तरह से हिदायत करना, डायरेक्शन देना। जो डायरेक्टर नज़र नहीं आता, उसके सपोर्टर्स नज़र नहीं आते, लेकिन वो मुझसे करवाया जा रहा है। हम बिल्कुल रोबोट्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मेरे बच्चों के, बीवियों के, और जो ख़ास शख्सियतें मेरे साथ लगी हुई हैं इस मिशन में, उसको जो है एक ऐसे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा है जो सीन्स के मुताबिक हमको वो करवा रहा है। यानी मैं महदी यानी डायरेक्टेड वन यानी एक्टर ऑफ अल्लाह सीन्स के हिसाब से वो सीन करवाता है, और वो सीन हो जाने के बाद बताता है ख्वाब से कि ये सीन का जिक्र यहाँ पर है, ये सीन मुकम्मिल हुआ, तब मैं जाके डिक्लेयर करता हूँ कि ये सीन हो चुका है, ये सीन वाक़या देखो, ये मेरे साथ सीन्स हुए हैं पूरे, जिससे पता चलता है कि मैं ही मसीहा महादेव हूँ। और ऐसे वाक़यात दुनिया में किसी शख्स के साथ कभी हुए नहीं, कभी हो सकते नहीं, कभी और होंगे नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड पूरी तरीके से निकल चुका है। जैसा जैसे लिखा था, पूरे सीन्स टाइम पीरियड से बाउंडेड थे। समझ में आ रही है बात आप?